أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں فإنما أضل تو میں گمراہ ہوں علی نفسی اپنی ذات پر اپنے نقصان کے لیے وإن اهتدیت اور اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی تو اس کی وجہ سے جو وحی کیا جاتا ہے وحی کیا گیا ہے الی ربی میری طرف میرے رب کی طرف سے انہو بے شک وہ سمیع قریب سننے والا ہے اور قریب ہے۔ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ان ضللت فإنما أضل على نفسی، اگر تم مجھے اپنے آباء و اجداد کی راہ سے یہ سمجھتے ہو کہ میں بھٹک گیا ہوں، ان کے راہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کا مجھے نقصان ہوگا، یا جس راستے پر میں چل رہا ہوں نعوذ باللہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو فإنما أضل على نفسی، تو یہ میں گمراہ ہوں اور اس کا نقصان میری ذات کو ہوگا۔ دیکھو میں نے پورے قبیلہ کی، پوری قوم کی، پورے عرب کی دشمنی مول لے لی ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے ہی ہوگا، اور جو تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، تو فإنما أضل على نفسی، تو اس کا نقصان یعنی اس گمراہی کا نقصان مجھے ہی ہے۔ وإن اهتدیت اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، اگر میں سیدھی راہ پر ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیدھی راہ کسی کے پاس نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدھی راہ پر تھے اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ دکھلا رہے تھے۔ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس سبب سے ہے کہ جو میری طرف میرا رب وحی کرتا ہے، یعنی یہ جو قرآن مجھے ملا ہے، جو ایمان مجھے ملا ہے، وہ جس ایمان اور قرآن کی دعوت میں تمہیں دیتا ہوں، تو یہ کس سبب سے ہے کہ میرے اللہ نے میری طرف اس بات کو وحی کیا ہے، یعنی اور اس حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے بتلایا جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کو بتلاتے تھے۔ انہ سمیع قریب، اور وہ سننے والا ہے اور قریب ہے، یعنی جو اس نے میری طرف وحی کیا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کر دوں، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے کہ میں نے کیا وحی کی ہے اور یہ آگے کیا بتلا رہا ہے۔ قریب، اور اللہ کی ذات بالکل قریب ہے، اس کو بعید سمجھ کر اس سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا، اس کو بعید سمجھ کر اس سے کوئی بات اپنی چھپا نہیں سکتا۔ وَلَوْ تَرَى، اے کاش کہ تو دیکھے، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائیں گے، فَلَا فَوْتَ، تو بچ نہ پائیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے، یعنی اس میں آخرت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی منکر ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا اور ایمان نہ لانے کا کیا نقصان ہوا۔ اب جب وہ دیکھ لیں گے اپنے انجام کو، تو پھر وہاں پر وہ گھبرائیں گے۔ اب جب آدمی کسی نقصان کی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، تو مشرکین وہاں سے دور نہیں بھاگ سکے، تو فلا فوتا، وہ کسی بھی صورت میں بچ
نہیں سکیں گے وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ تو وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. یہ گویا کہ ایک تشبیہ بیان کی گئی ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ کے نیچے ہو، آپ کو اس کو پکڑنا، اس کو اٹھانا، اس کو گرفت میں لانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو مشرکین کی کیفیت وہاں پر ایسی ہی ہوگی، اور مشرکین کو وہاں پر پکڑنا، گرفت میں لانا، سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. وقالوا اب وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو ایمان کی دعوت آپ دے رہے تھے اب ہم ایمان لے آتے ہیں. اللہ کو ایک ماننے کا کہتے تھے، ہم اللہ کو ایک مان لیتے ہیں. اپنی رسالت کی دعوت دیتے تھے، ہم آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں. قرآن کی طرف دعوت دیتے تھے، ہم اس کو مانتے ہیں. آخرت کی بات کرتے تھے، اب ہم اس کو مان لیتے ہیں. وقالوا اور وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ وَأَنَّا اور کہاں ہے لہم ان کے لیے التناوش ہاتھ میں آنے کی چیز. اب ان کے ہاتھ میں آنے کی چیز نہیں ہے. یعنی اب وہ ایمان لانا، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، قرآن کو حق تسلیم کرنا، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ کہاں ہے یہ ان کے ہاتھ آنے کی چیز. یعنی اب یہ ان کے ہاتھ میں آنے کی چیز نہیں ہے. من مکان بعید دور کی جگہ سے. یعنی ایمان لانا تو آخرت میں تو ہے ہی نہیں. ایمان کا اعتبار دنیا کے اندر ہے. ایمان وہ مقبول ہے، ایمان وہ نجات دینے والا ہے جو غیب پر ہو. اب مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ اٹھے، اللہ کے سامنے گئے، یہ جو حشر کا پورا منظر غیب کے ساتھ تھا، اب وہ سارا انہوں نے اپنے ساتھ بیتتا ہوا دیکھ لیا. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، پکڑ کو دیکھ رہے ہیں، میزان کو دیکھ رہے ہیں، اعمال کا تلنا دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو بعید سمجھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی اور قیامت ہوتی کیا ہے، ہم اٹھیں گے کیسے، اب تو انہوں نے دیکھ لیا نا. تو ایمان وہ معتبر ہے کہ جو غیب پر ہو، آنکھوں سے دیکھ کر تو ہر ایک ایمان لے گا. تو وقالوا آمنا بھی اور وہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اب مکان بعید سے، دور کی جگہ سے ان کے ہاتھ میں آنے کی کوئی چیز نہیں ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ اور تحقیق وہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے اس کا، من قبل اس سے پہلے. اس سے پہلے تو وہ انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اور وہ پھینکتے تھے غیب کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے. یعنی ایمان کو، آخرت کو وہ دور سے ہی انکار کر دیا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان، جس ایمان کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے. اس وقت تو ان کو نظر آتا تھا کہ ہم مالدار ہیں، سردار ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے ساتھ اتنا جتھا ہے. اس وقت ان کو یہ نظر آ رہا تھا. تو اس وقت جو غیب کا ایمان تھا، اس وقت جو غیب کو تسلیم کرنا تھا، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اس وقت تو وہ اس کو دور پھینکتے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ آڑ کھڑی کر دی گئی، حیلہ حائل کر دی گئی، آڑ لگا دی گئی، بینہم ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور اس کے درمیان جس کو وہ چاہتے ہیں. کیا وہ چاہتے ہیں؟ ایمان لے آئیں. اب ان کے اور ایمان کے درمیان میں آڑ کھڑی کر دی گئی ہے، روک لگا دی گئی ہے، پردہ قائم کر دیا گیا ہے. یعنی اب وہ ایمان نہیں لا سکتے. کما فعل جیسا کہ کیا گیا، بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے. یعنی اس سے یہ جو مشرک ہیں، ان سے پہلے لوگ جب ان پر بھی عذاب آتا تھا تو وہ بھی ایمان لے آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے
فرعون کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں. اب وہ اپنا انجام سب دیکھ رہا تھا. تو کما فعل باشیاعہم من قبل، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ، ان کے لیے ہم نے آڑ کھڑی کر دی تھی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی طریقہ سے ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان میں آڑ لگا دی گئی ہے، باڑ لگا دی گئی ہے، پردہ قائم کر دیا گیا ہے، ان کو اور ایمان کو دور کر دیا گیا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے. انہم کانوا، بے شک وہ تھے، فی شک مریب، شک میں ڈالنے والے گمان کے. یعنی پہلے تو یہ شک میں تھے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے وہ ایمان، کہاں ہے وہ آخرت، کہاں ہے وہ جنت، کہاں ہے وہ دوزخ. اس وقت تو ان کا یقین نہیں تھا. اب سب یہ چیزیں جب انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی ہیں، اب ان کو یقین آ گیا ہے. اب کا جو یقین ہے، اب کا جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہے. یہاں پر سورۃ سبا مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے